نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز لطیف، اور قرآن مجید کے نظم جلی کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے محترم مہمان جناب خلیل الرحمان چشتی صاحب۔ چشتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دو پروگراموں میں ہم نے سورۃ الکہف کے اندر جو نظم جلی کے مختلف مظاہر ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور گزشتہ نشست میں کلیدی الفاظ کی ورڈز اس کے بارے میں محترم چشتی صاحب نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ ان کی ورڈز سے آگے جو مرکزی مضمون کی طرف رہنمائی اس صورت میں اور مختلف صورتوں میں ملتی ہے ان کو ذرا کائنڈلی مثالوں کے ذریعے سے آپ اس کو واضح فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، قرآن مجید کی پہلی سورت تو ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا ایک نظم ہے، اس میں 4 بنیادی مضامین ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو آداب دعا ہیں، پھر استحقاق دعا ہے، پھر اس کے بعد اصل دعا ہے، اور اس کے بعد اس دعا کی وضاحت ہے۔ تو اس کا مرکزی مضمون بالکل ظاہر و باہر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار سیدھے راستے کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرما۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کے بھی 4 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائیہ ہے، آخری حصہ اختتامیہ ہے، درمیان میں 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے، جس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے اور ان کی نافرمانیوں کی داستان رقم کی گئی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی گئی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، لیکن انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ان جرائم کے روشنی میں انہیں اس منصب سے معزول کیا گیا، امپیچ کیا گیا، اور پھر ایک نئی امت اٹھائی گئی، آخری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ یہاں سے پھر اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے درمیان میں، اور اس میں پھر نئی امت کو احکام دیے گئے، اور جامع احکام، عقیدے کے احکام، عبادات کے احکام، معاشرت کے احکام، لین دین کے احکام، جہاد کے احکام، انفاق کے احکام، طاغوت سے لڑائی کے احکام، رہن کے احکام، تجارت کے احکام، قصاص کے احکام، سود کا حکم وغیرہ وغیرہ۔ تو سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون بالکل واضح ہے، امامت کی تبدیلی۔ امامت کی تبدیلی، امامت اب بنی اسرائیل سے چھین کر امت مسلمہ کو دے دی گئی، ان کو امت وسط بنا دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے۔ آل عمران کا بنیادی اور مرکزی مضمون اہل کتاب ہے، اور اس میں 4 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، اہل کتاب سے مجادلہ ہونا چاہیے، مباحثہ ہونا چاہیے، اور بہترین طریقے سے بحث کی جائے، تاکہ وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر لیں۔ دوسری چیز یہ کہ اہل کتاب کے اندر کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جائے، اور یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، لیکن اجمالی طور پر آمنوا بما انزلت، اے اہل کتاب جو قرآن میں نے نازل کیا ہے آخری پیغمبر پر، اس پر ایمان لے آؤ، ولا تکونوا اول کافر، چونکہ تم اہل کتاب ہو، تم تورات کو، انجیل کو، زبور کو، ساری چیزوں کو سمجھتے ہو، انبیاء کو سمجھتے ہو، سلسلہ رسالت کو سمجھتے ہو، جنت دوزخ کو سمجھتے ہو، آدم کو اور نوح کو، ابراہیم کو سمجھتے ہو، تمہارے لیے اس آخری پیغمبر کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، ولا تکونوا اول کافر۔ یہی مضمون آل عمران میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہاں یہ کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. یہاں یہ کہا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر یہ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان میں خیر بھی ہے اور ان کے اندر شر بھی ہے. خیر یہ ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایمان لائیں گے، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، یعنی یہ بتانے کے بعد کہ آپ بہترین امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بات بتائی گئی کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں، منہم المؤمنون، لیکن اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے. اسی طرح ان کا شر بھی بتایا گیا، خیر بھی بتایا گیا. ان میں اچھے لوگ ایسے ہیں بعض کہ آپ اگر بلین ڈالرز بھی ہیں، بلین ڈالرز بھی ہیں، قنطار بھی ہے، تو ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے ایسے بخیل بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر وہ آپ سے لیں تو واپس نہیں کریں گے ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ آپ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائیں وہ دینار واپس نہیں کریں گے. اچھا، پھر ان کے شر سے مسلمانوں کو خبردار کیا گیا، وہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کافر بن جاؤ، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لاتے ہیں اور شام کے وقت جو مرتد ہو جاتے ہیں. تو مسلمانوں کو ان کے شر سے آگاہ کیا، اور آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ اپنی صفوں کو مستحکم اور مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے آخر میں کہا گیا تھا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کا نسخہ تجویز کرتا ہوں، 4 کام کرو، واعتصموا بحبل اللہ پہ عمل کرو، دعوت کا کام کرو، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور جنگ احد میں تم نے جو کمزوری دکھائی تھی وہ کمزوری مت دکھاؤ. مال غنیمت اور دنیا کے پیچھے تم میں سے کچھ لوگ پڑ گئے تھے، منکم من یرید الدنیا فشلتم، تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم، تم میں تنازع پیدا ہو گئے، وعصیتم، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو ان کمزوریوں سے بچو اگر تم فانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا کی قبولیت چاہتے ہو. تو یہاں یہ 4 مضمون ہے، یہ 4 مضمون ہے، اور اس کا خلاصہ پھر سورۃ آل عمران کی آخری آیت میں کیا گیا. تو یہاں اگر ایک جملے میں ہم سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا، اس میں غلبہ اسلام کی تدبیریں بیان کی گئیں. اس کے بعد ہے سورہ نساء. نساء میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ خاندان کا ادارہ ایک بنیادی ادارہ ہے، اس کا استحکام بہت ضروری ہے. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شادی کرے، شادی کے بغیر جنسی تعلقات نہیں ہونے چاہیے. شادی کے نتیجے میں ہی کوئی باپ بنتا ہے، ماں بنتی ہے، اور ماں کی کوکھ میں ہی سارے رشتے جنم لیتے ہیں. کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، یہ کوئی تایا ہے، یہ بھائی ہے، بہن ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ سارے رشتے کہاں بنتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ بھی فرمایا تساءلون بہ والارحام، رشتوں کو کاٹنے سے بھی بچو اور اللہ سے بھی ڈرو. پھر خاندان سے بڑھ کر بات کی گئی ریاست کی. کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہوتی ہے، اور خاندانوں کے مجموعے سے شہر بنتا ہے، شہروں کے مجموعے سے ملک بنتا ہے، اور ملک سے ایک ریاست بنتی ہے، حکومت بنتی ہے. تو وہ اجتماعیت کی سب سے اعلیٰ شکل ہوتی ہے. خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. شوہر کماتا ہے، بیوی گھر کے امور دیکھتی ہے، بڑے بھائی بڑے کام کرتے ہیں، چھوٹے بھائی چھوٹے کام کرتے ہیں، بڑی بہن بڑے کام کر لیتی ہے، چھوٹی بہن چھوٹے کام کر لیتے ہیں. تو اسی طرح خاندان میں ڈسٹریبیوشن آف ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہے. بالکل اسی طرح ریاست میں، اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داریوں کو تقسیم کرتے ہیں. ایک ڈیفنس ہے، ایک ہوم منسٹری ہے، ایک فنانس ہے، ایک ایویشن ہے. تو اس طرح مختلف شعبہ جات ہیں، پورٹ فولیوز ہیں. اور یہی بات وہاں آیت نمبر 59 میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی کرو، اپنے شوہر کی کرو،
الرجال قوامون علی النساء، شوہر کی اطاعت کرو تو وہ قوام ہے وہ. اور اسی طرح امیر اولی الامر منکم، عدالتوں کو تسلیم کرو، پولیس کے نظام کو تسلیم کرو، ٹیکسیشن کا نظام، زکوٰۃ کے نظام کو تسلیم کرو. حکومت کی ایک اتھارٹی ہے. اولو الامر کی بات کو ماننا اور اس اجتماعیت کو قائم کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ اور آگے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ المائدہ میں جاتے تو وہاں پر رد کیا گیا ہے سیکولرزم کا، اور بتایا گیا ہے کہ پہلی ہی آیت اوفو بالعقود، اور پھر اس میں آیت محاربہ بھی آتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر ہاتھ کاٹنے والی بات بھی آتی ہے، اور اس کے بعد وہ بات بھی آتی ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، اور مال کے بدلے مال ہے، اور قصاص ہے، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور والجروح قصاص، وہ ساری باتیں وہاں پر آتی ہیں. اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو قانون اس میں دیا گیا اس میں، اور بتایا گیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، اور وہ ظالم ہیں. یعنی دین صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، اسلام عقیدہ بھی ہے، خاندانی نظام بھی ہے، اور ایک اجتماعیت بھی ہے، اور ایک لا بھی ہے، ایک ریاست بھی ہے، اور ایک مضمون جو ان 4 صورتوں میں مسلسل تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے. آپ کے قطع کلامی ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ جو آپ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے اس کو سماعت فرمائیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. 4 صورتوں کے مضامین کا تذکرہ فرمایا محترم چشتی صاحب نے، اور اب آپ اس کو کنکلوڈ فرما رہے تھے کہ ہمیں وقفے پر جانا پڑا، تو میں چاہوں گا کہ چشتی صاحب آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں، جی، البقرہ اور آل عمران اور النساء اور المائدہ. جی، یہ چاروں کی چاروں مدنی ہیں، اور ان میں ایک چیز بڑی مشترک ہے، اہل کتاب کو اسلام کی دعوت. اب یہاں آپ دیکھیں گے سورت نساء میں بھی یہ بات کہی گئی اور مائدہ میں بھی یہ کہا گیا لا تغلو فی دین، دین میں غلو مت کرو. اور مائدہ میں تو صراحتاً یہ بات کہہ دی گئی کہ فلا تقولوا ثلاثہ، اے عیسائیو 3 مت کہو، 3 مت کہو، انتہو خیر لکم، کہ 3 خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے. عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ بتاؤ، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ 2 اور خدا بنا لو، مجھے اور میری والدہ حضرت مریم کو خدا بنا لو؟ تو وہ یہ کہیں گے اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تجھ سے کہاں چھپا ہوتا، تجھے فوراً علم ہو جاتا. تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، مستقبل اور ماضی کا علم رکھتا ہے، تجھ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، ڈھکی ہوئی ہے؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. تو توحید کا مضمون پھر یہاں بھی آیا ہے. اسی طرح مختلف اور صورتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں. یہ سورۃ الاخلاص کو لے لیجئے تو اس کا ایک ہی مضمون ہے، یعنی توحید ذات، توحید ذات. اسی طرح آپ سورۃ الضحیٰ کو لے لیجئے، اور یا سورۃ علم نشرح کو لے لیجئے، یا سورۃ التین کو لے لیجئے. سورۃ التین کا ایک ہی مضمون ہے کہ آخرت ہوگی یا نہیں، اس کے امکانات کا جائزہ لو اور کسی نتیجے پر پہنچو کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی. فما یکذبک بعد بالدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دے رہے ہیں جزا و سزا کی، تو کیا تم اس کو تسلیم کرو گے یا تکذیب کرو گے؟ اسی طرح آپ والضحیٰ میں اور الانشراح میں یہ دیکھتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی سے استدلال ہے، اور پھر مستقبل کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، تسلی کا مفہوم ہے، ان مع العسر یسرا کا مفہوم، اور اس میں یہ مفہوم ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. تو وہ مضمون یعنی خود بخود چیخ کر یہ کہتا ہے کہ یہ میں مرکزی مضمون ہوں، بشرط ہے کہ پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک آدمی
نگاہ رکھے کہ ربط کیا ہے. جو لوگ ٹکڑوں ٹکڑوں میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ وہ ہر آیت سے کچھ استدلال کر لیتے ہیں، کچھ فہم حاصل کرتے ہیں، کچھ نصیحت اور عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، کچھ سبق بھی حاصل کرتے ہیں. اور قرآن کا ہر حصہ ہدایت ہی ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. لیکن اس پورے پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے میں آپ سے اگر پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ ناک ہے. اور اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ کیا ہے آپ فوراً کہیں گے کہ آنکھ ہے. اور یہ کیا ہے آپ کہیں گے کہ یہ کان ہے. لیکن میں یہ سوال کروں گا کہ اعجاز لطیف صاحب کہاں ہیں؟ تو اعجاز لطیف صاحب، ناک تو ہر ایک ہی ہوتی ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور کان بھی ہوتے ہیں. اعجاز لطیف صاحب کو دریافت کرنا ہے، سورہ بقرہ کو دریافت کرنا ہے. ہمیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ بتا دینا کہ اس آیت میں یہ ہے اور اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں یہ ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ یعنی قرآن مجید کا ابتدائی طالب علم بالکل یہی کرتا ہے اور یہی کرنا بھی چاہیے. اور اسی طرح وہ علم کے زینے طے کرتا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک روح ہوتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہ پورا جو سراپا آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ تو ایک ظاہری سراپا ہے نا، ایک باطنی سراپا بھی ہے. آپ کی گفتگو، آپ کے خیالات، آپ کی شخصیت، آپ کا غصہ، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی فیاضی، آپ کی بخیلی. آپ کے ساتھ میں دن گزارتا ہوں تو آپ کی شخصیت کے سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. بعین ہی قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ بھی آپ کو عمر لگانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے شناسائی ہو، قرآن مجید سے آپ کی دوستی ہو جائے. اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اللہ کی دوستی کے لیے اللہ کے کلام سے دوستی چاہیے، اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، اور آپ کی سنتوں سے اور علم حدیث سے دوستی ہونی چاہیے. یہ علم کا آسمانی ماخذ ہے. اور اس کائنات کے بنانے والے نے جو چیزیں ہماری ہدایت کے لیے ضروری سمجھی ہیں وہ بتائی ہیں. اس لیے اس امت کے ذہین لوگوں کا یہ کام ہے، عقل والے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید پر مسلسل غور کریں. یعنی اس امت کے صحافی، اس امت کے شاعر، اس امت کے ادیب، دانشور اور انٹلیکچوئلز، مفکرین، اس امت کے فلسفی، اس امت کے سیاستدان، اس امت کے اکانومسٹ، بیوروکریٹس، فوجی حکمران، جنرلز، وہ قرآن کی طرف آئیں، وہ حدیث کی طرف آئیں. یہ آسمانی علم، باقی علوم بھی پڑھیں. وہ یعنی آپ سائنسدان بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیے، لیکن پہلے یہ تو جانیے کہ اللہ آپ کا پیدا کرنے والا آپ سے کیا کہہ رہا ہے. تو اس امت کا عروج اور زوال قرآن مجید سے وابستہ ہے. یہی بات صحیح مسلم کی حدیث میں آئی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو اوپر کرتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلت اور پستی سے ہمکنار کرتا ہے. تو یہ کتاب کا گہرا فہم ہے اس کا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کو آنکھیں کھول کے پڑھنا چاہیے، تلاوت محض نہیں کرنا چاہیے ثواب کی خاطر. ثواب ملے گا یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ آج بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے سامنے آپ کی آئی کہ جس میں قرآن مجید کے مرکزی مضمون پر، ہر سورت کے اندر ایک مرکزی مضمون ہے، اور اس سورت کے بقیہ سارے مضامین اس مرکزی مضمون سے متعلق ہیں. اور پوری، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہار ہے جو کہ بڑے خوبصورت طریقے سے اس کے اندر وہ مضامین پروئے گئے ہیں. اس میں ایک سورت قرآن مجید کی سورت الزمر ہے. اس میں ایک بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور وہ جو آپ نے ابھی اشارے فرمائے ہیں کہ جس میں غور کرنا کہ کون سے الفاظ ہیں جن کے اوپر ایک تکرار کا پہلو ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی ایسی ہی بتائیں. یہ مضمون اخلص لہ الدین اور یہ مخلصین لہ الدین سورہ زمر میں 5 یا 6 مرتبہ آیا ہے. تو پہلے تو ہم جو ہے اخلاص کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں، اور دوسرے دین کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اخلاص تو مطلب ہے پیورٹی،
یعنی اس میں اڈلٹریشن نہ ہو، آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو. اخلاص کا یہ مطلب ہے. یعنی جیسے خالص دودھ ہوتا ہے یا خالص مکھن ہوتا ہے، کوئی خالص چیز ہوتی ہے تو پیور، کوئی بیرونی چیز اس میں شامل نہیں. دین کے 4-5 مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو ہے اللہ کی حاکمیت. اب اخلاص فی الدین کا پہلا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی حاکمیت کو بلا شرکت غیر تسلیم کرنا. یہ پہلی بات ہوگی. یعنی وہ خالق تنہا ہے، وہ رب تنہا ہے، وہ حاکم تنہا ہے، اسی ایک نے پیدا کیا ہے، اسی ایک نے سارا نظام چلایا ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کی نماز ہونی چاہیے، اسی کی خدمت ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے. یہ ہو گئی توحید حاکمیت. دین کا دوسرا مطلب ہے محکومیت، یعنی اس کی خالص بندگی اختیار کی جائے. یہ دین کا لفظ ذویل اسداد میں سے بیک وقت اس کے معنی غلبے اور تسلط کے بھی ہوتے ہیں، اور بیک وقت اس کے معنی غلامی اور فرما برداری کے ہوتے ہیں. تو اسی کی غلامی ہو، اسی کی اطاعت ہو، اسی کی فرما برداری ہو، کسی اور کی نہ ہو. اس میں کوئی اور نظام نہ ملایا جائے، اس میں کمیونزم نہ ملایا جائے، کیپٹلزم نہ ملایا جائے، لبرلزم نہ ملایا جائے، سیکولرزم نہ ملایا جائے، خالص اس کی اطاعت کی جائے. تیسرا مطلب دین کا ہوتا ہے قانون، جی لا، جی ضابطہ، طریقہ. تو اس میں بھی اخلاص ہو، اس کے قانون میں کوئی پیوند کاری نہ کی جائے، کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، جس کی ہم مثالیں جو ہیں وہ سورۃ المائدہ کے سلسلے میں دے چکے ہیں. جی. اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جزا اور سزا، بدلہ. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کا وہ تنہا مالک ہے، وہی سزا دے گا اور کوئی اور نہیں دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو، کسی اور کے ہاتھ میں مغفرت اور بخشش نہیں ہو. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وہی ایک جنت میں بھی داخل کرے گا، وہی ایک دوزخ میں بھی داخل کرے گا. اس کا ایک مطلب ہے نظام حیات، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک نظام حیات، نظام زندگی، the total package، وہ پورا جامع نسخہ جو دیا گیا وہ صرف اور صرف الاسلام ہے، جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیا گیا ہے. تو یہ سورہ زمر کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اس کی اطاعت خالص کی جائے، ملاوٹ کے بغیر، آمیزش کے بغیر، اور پورے نظام پر عمل درآمد کیا جائے. اور جو ہے اسلموا لہ، انیبوا، سمجھے، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے اصل میں جھک جاؤ اس کے آگے. آج تو ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.